بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پھر ہم کچھ اہم اور ضروری سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج پھر 10 اہم سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال چاندپور بجنور سے سہیل بھائی کا یہ ہے کہ وتر کی نماز میں اگر تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں تو کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، بہت مشہور مسئلہ ہے یہ۔ فتاوی ہندیہ جو فتوے کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 111 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر بھولے سے سہون کسی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ بات اس میں ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو وقت کے اندر اندر دوبارہ وتر پڑھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال ایک بہن کا الہ آباد سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی، کچھ حصہ ہم نے نماز کا پڑھا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تو ہم پہلے رک کر کے اذان کا جواب دیں یا اپنی جو نماز باقی رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں؟ دیکھیے گا، فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں جلد 3 صفحہ 309 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اس سچویشن میں بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اذان کا جواب دیں، اس کے بعد میں اپنی بقیہ نماز کو پورا کریں۔ لیکن اگر کوئی تقاضا ہو اور ہمیں لگتا ہو کہ پہلے اذان کا جواب دیں گے پھر نماز پڑھیں گے تو جو کام اگلا ہے، جو بھی تقاضا ہے ایمرجنسی، اس میں دقت آ جائے گی، تو اب اس کی بھی گنجائش ہے کہ پہلے ہم اپنی نماز پوری کر لیں۔ تیسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ اگر نماز کی رکعات میں ہمیں بار بار یہ شک ہو کہ نماز 3 ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے، کبھی یہ شک ہو کہ 2 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے، تو ہم اس سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سیم اسی سوال کے جواب میں یہ ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 6,36,000 کہ اگر اکثر شک کی حالت نماز میں ہمیں پیش آتی رہتی ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد جس جانب ذہن کا رجحان غالب ہو، یعنی ہمارا مائنڈ زیادہ تر جس طرف جا رہا ہو، تو ہم اسی کے مطابق عمل کر لیں۔ مثلا اگر 3 اور 4 رکعات میں شک ہو اور 4 رکعات کا ہمیں ظن غالب ہو، یعنی عقل یہ کہہ رہی ہے، مائنڈ میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں 4 ہوئی ہے، تو اب ہم 4 رکعات کو مان کر کے ہی عمل کر لیں۔ اور دوسرا آپشن، غور و فکر کرنے کے باوجود بھی اگر کسی جانب ہمارا غالب گمان نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ زیادہ کس طرف ہمارا ذہن چل رہا ہے، بلکہ 50-50 والی سچویشن ہے، تو اب اس سچویشن میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے کہ کم رکعات پر بنا کرے، یعنی کم رکعات کو مان لے۔ مثال کے طور پر اگر 3 اور 4 میں شک ہوا ہے اور مائنڈ 50-50 پر اٹکا ہوا ہے، تو اب 3 رکعات مان لیں اور 4تھی رکعت پوری کر لیں اس کے بعد۔ البتہ اس سچویشن میں ہم یاد رکھیں، یہ جو ہم نے تیسری رکعت پڑھی ہے 3 مان کر، اس پر بھی ہم قاعدہ کریں یعنی بیٹھیں، اور جو اس کے بعد میں 4تھی رکعت ہے اس پر بھی ہم بیٹھیں، دونوں رکعت پر قاعدہ کرنا یعنی بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس سچویشن میں یاد رکھیں کہ اخیر میں سجدہ سہو کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری نماز مکمل ہوگی۔ چوتھا سوال دلی سے ارشد صاحب کا یہ ہے کہ اگر شوہر نے زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ہیں، البتہ طلاق نامے پر یعنی جس کاغذ پر طلاق لکھی ہوئی تھی، کورٹ سے آیا تھا، اس پر دستخط کر دیے ہیں، تو کیا اس دستخط سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے
49208 کہ اگر شوہر نے طلاق نامے پر دستخط کیے ہیں سوچ سمجھ کر یا پڑھ کر، اسے پورے کو پڑھا اس کے بعد دستخط کیے، یا سمجھ کر کہ ہاں یہ طلاق نامہ ہے اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اس سب کو سمجھ کر پڑھ کر پھر دستخط کیے ہیں، تو اس دستخط کے کرنے سے بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن، اگر شوہر کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا ہے، بس ویسے ہی جھوٹ بول کر اس سے دھوکہ دے کر دستخط کروا لیے ہیں، تو اس طریقے سے دستخط کروانے سے طلاق بیوی پر واقع نہیں ہوگی۔ پانچواں سوال بجنور سے عاطف بھائی کا یہ ہے کہ پانی کے ٹینک میں بندر داخل ہو گیا اور اس نے منہ بھی ڈالا اس میں، تو کیا اس ٹینک کا پانی ناپاک کہلائے گا؟ دیکھیے گا سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 161495 کہ اگر بندر پانی کے ٹینک میں خود پورا داخل ہو گیا یا اس نے پانی میں داخل تو نہیں ہوا، منہ ڈالا ہے، تو دونوں سچویشن میں، دونوں حالتوں میں پانی پورے کا پورا ناپاک ہو جائے گا، اور اس پانی سے ہمارے لیے پاکی حاصل کرنا یا اس پانی کو یوز کرنا پینے وغیرہ کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال دلی سے شعیب بھائی کا یہ ہے کہ میرے ایک دوست یہ کہتے ہیں کہ بٹ کھانا جائز نہیں ہے، بٹ جو ہوتی ہے کھال والی۔ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں فتوے کی بڑی مشہور کتابوں میں ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاوی، اس میں جلد 4 صفحہ 107 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ حلال جانوروں کی بٹ کھانا جائز اور درست ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے دوست منع کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ منع کس بیس پہ کرتے ہو، آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ خامخواہ تو ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے شریعت میں۔ ساتواں سوال بجنور سے افضل بھائی کا یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر خون لگ جائے اور ہم اسی حالت میں نماز پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں، اس میں کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 171093 کہ اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خون کتنی مقدار میں لگا ہے، اور اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پھیلاؤ میں ہماری جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ اس ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے یا اس کے برابر ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ وہ نہیں ہے بلکہ اس سے کم یا اس کے برابر ہے، اس کو اور آسان لفظوں میں اس طرح سمجھے کہ یہ جو بڑا روپیہ ہوتا ہے سکہ، اس کے وہ برابر ہے یا اس سے کم ہے، تو اس خون کے لگا ہوا ہونے کی حالت میں ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں جان بوجھ کر، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کپڑوں پر اتنی مقدار میں خون لگا ہوا ہے اور ہم پھر بھی نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ عمل مکروہ اور برا ہے، اس سے بچنا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ ہاں اگر پتہ نہیں چلا نماز پڑھ لی تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا آپشن، اگر خون کی مقدار بڑے روپیے سے زیادہ ہو تو اب نماز ہماری نہیں ہوگی، چاہے ہم نے دھوکے سے ہی پڑھ لی ہو۔ آٹھواں سوال مالور بنگلور سے مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا اس کو تھوڑی وضاحت سے ہم سمجھتے ہیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا جو اولڈ فتویٰ ہے پرانا، اور وہ فتویٰ نمبر ہے 59605، وہ یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جوئے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ادارۃ المباحث الفقہیہ جو جمعیت علماء ہند کے تحت چلتا ہے، اس کے 17ویں سیمینار میں جو حج بھون بنگلور کرناٹکا میں ہوا تھا، کچھ تجاویز پاس ہوئی تھی، ان میں ایک تجویز ہیلتھ انشورنس سے متعلق بھی تھی، اور ادارۃ المباحث الفقہیہ نے اس کو جائز قرار دیا تھا، اور باضابطہ دلیل کے طور پر یہ بات لکھی تھی کہ یہ سروس کانٹریکٹ کی طرح ہے، لہذا ہیلتھ انشورنس کروانا اب جائز ہے۔ اور آج کل تو بلکہ ایک کلپ چل رہی ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ادھیکش اور صدر بھی ہیں، انہوں نے تو اس پر بہت زور دیا ہے
کہ آج کل جو حالات ہے تو ان حالات میں یعنی طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، اور کہیں نہ کہیں پیسوں کی پرابلمز بھی ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے، تو ہیلتھ انشورنس کروانا جائز اور کروانا چاہیے۔ نواں سوال دلی سے ایک بہن کا یہ ہے کہ اسلام میں بھوت پریت اور چڑیل کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ اس کو حقیقت پر مبنی مانتے ہیں۔ دیکھیے گا، سیم اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 600747 کہ بھوت پریت، سایہ اور چڑیل یہ تمام چیزیں توہمات کی قبیل سے ہے، یعنی آدمی کے وہم سے ان کا تعلق ہے، ورنہ حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اور شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہنی چاہیے۔ آخری اور آج کا 10واں سوال یہ ہے جو ایک بہن کا دلی سے ہے کہ زید نام رکھنا کیسا ہے؟ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے گا، پورے قرآن کریم میں ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ زید بہت سارے صحابہ کے ناموں میں شامل تھا، یعنی بہت سارے صحابہ نے اپنے گھر کے لوگوں کا یہ نام رکھا، لہذا بچے کا نام زید رکھنا جائز اور افضل ہی نہیں بلکہ صحابی رسول کا نام ہونے کی وجہ سے باعث برکت بھی ہے، تو رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس نام کی برکت بھی بچے کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ آج کے 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات کتابوں کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے، اور دین کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔